اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ خط لکھا ہے کہ جناب آپ نے جو آروز کے لیے یہ انکار کیا ہے جوڈیشل آفیسر دینے سے، یہ مناسب نہیں ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس سے اگر آپ انتظامیہ انتخابات کرائے گی تو وہ پاکستان میں مناسب نہیں رہا کبھی بھی، اور ہمیشہ انتخابات جوڈیشری نے کرائے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو جوڈیشل آفیسرز جو ہیں وہ دیے جائیں انتخابات کے لیے۔ اور یہ ابھی ہم نے لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ڈیلیور کیا ہے۔ اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہاں پہ ہمارا جو وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا تھا پچھلی دفعہ، وہ لاہور ہائی کورٹ نے پنڈی بینچ نے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا اور ہم نے یہ سوچا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہی کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہم ایک گڈ ول جیسچر الیکشن کمیشن کے لیے دیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری بڑی تنقید رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہوتی ہے ہماری، ظاہر الیکشن کمیشن کے ممبران سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کو مسترد کر کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا، جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ کمینڈیبل ہے، اور اس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اس کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اتوار کو ایک اپلیکیشن موو کی ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں ہم نے پنجاب حکومت کی جو نگران حکومت ہے، نقوی حکومت، اس کو ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کا آپ طور اعتبار دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، یہ کسی طور کے اوپر بھی نگران حکومت کا کردار نہیں ہے۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا محسن نقوی کو لگانے کا۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بار بار کہا کہ یہ شخص ایک ایجنڈے کے اوپر ہے، لیکن یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قدر ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ لوگوں کے قتل کرواتا پھرے گا۔ محسن نقوی نے، آئی جی نے، سی سی پی او نے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے، ان کے ہاتھ اس وقت ایک معصوم شخص کے خون سے رنگین ہیں۔ آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں وکلا، سول سوسائٹی یہ واک پہ نکل رہے ہیں 1 بجے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قاتلوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور میں ایک بار پھر لاہور کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس خون کو کبھی بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے، اور یہ جو قاتل ہیں محسن نقوی، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، ان چاروں کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔ کل جو ریلی ہوئی ہے عمران خان کی، اس نے ایک بار پھر عوام کا موڈ آپ کو بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ عوام کدھر کھڑے ہیں۔ اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت 2 ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے، وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر ہے، بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہے۔ یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے، اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا، عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی۔ اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے، نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتی، اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف، اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے، اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف،
جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے۔ اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر، ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی، پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے۔ اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب، جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا۔ اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں، اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی۔ دوسرا، مجھے نوٹس بھیجیں ایف آئی اے نے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانے سے جو چیزیں لیں۔ میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نہیں 100 نوٹس بھیجیں، مریم نواز کے خلاف تحقیقات اگر آپ نہیں کریں گے ہم آ کے کروائیں گے۔ تحقیقات تو ہونی ہے، کوئی بھی ادارہ، اور یہ جو ایف آئی اے نے جو حرکت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اداروں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے۔ آج ایف آئی اے کا ادارہ ایک جو مریم نواز کا منشی ہے جس کو ٹویٹ کیا اس نے کہ جی آپ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، مریم نواز کے منشی کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہا ہے۔ گریڈ 22 میں ہو تم، کچھ شرم حیا کرو، ساری عمر تم نے اس ادارے میں لگائی ہے اور یہ ایف آئی اے کے افسران ہیں، کو کچھ تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے کہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر تم نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا تم نے۔ اور یہ کیا بات ہوئی تحقیقات کا مطالبہ؟ میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں تو بلکہ آج میں نے اپنے وکلاء کو انسٹرکشنز دے دی ہیں، ہم دونوں باتوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ 2 جوڈیشل کمیشن امیڈیٹلی چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو ذل شاہ کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کرے، اور دوسرا ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے۔ اور اس میں اب تیسرا جو ہے وہ کیس میں یہ ایف آئی اے کے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیا ڈی جی ایف آئی اے کی انڈیپینڈنس یا آزادی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نوٹسز بھیج رہا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کا آج جو وارنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، یہاں پہ اسلام آباد کورٹ نے کر دیا ہے۔ عمران خان پہ اس وقت 83 کیس ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جو لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ٹی ویوں پہ رات کو شروع ہو جاتے ہیں عدالت میں جائیں، ہیومنلی کیسے پاسبل ہے 83 کیسز میں ہم اپیرنسز دیتے پھریں؟ اسی لیے ہم نے عدالت کو کہا جی آپ ویڈیو لنک فیسلٹی دے دیں، جیسے ہندوستان میں نرسمہا راؤ صاحب کو دی گئی تھی
سابق پرائم منسٹرز کو دی گئی تھی، جہاں 70 کیس آپ بناتے ہیں، آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے 2 اور کیس آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت تو 7 کیس جو ہیں وہ میرے پہ ہیں۔ تو ہم سپریم کورٹ کو ہم موو کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک کالعدم جماعت ہیں یا ہمیں بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو آرڈر پاس کرے، اور یہ جو جعلی مقدمے عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہو رہے ہیں، اس کو روکا جائے اور ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے۔ اور یہی مطالبہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے کہ آپ ایکول اپرچونٹی دیں ساری جماعتوں کو۔ تھینک یو۔ ایک ایک کر کے آپ اسی پنجاب حکومت کے نیچے الیکشن لڑنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خود کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کا بائیکاٹ تو آپشن نہیں ہے، الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، اور الیکشن ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر بھی لڑا تھا جب یا پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے تھے، اور 19 میں سے 17 سیٹیں ہم جیتے۔ ابھی الیکشن ہوا ہے جام پور میں، کیا کیا دھاندلی نہیں کر لی انہوں نے، ہم پھر بھی الیکشن جیتے۔ ایک اتنی بڑی ویو ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ حکومت کچھ بھی کر لے، الیکشنوں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے شروع میں ہی آپ کو پورا یہ بتایا کہ ایشو ٹو ایشو آپ کا موقف ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی نہیں، اور یہاں پر آج آپ نے جو بھی کہا تھا اس کو وہ تو بھی جواب دے دیا۔ تو کیا ابھی جو ایف آئی اے کو آپ نے کہا ہے کہ مریم کا منشی ہے، تو کیا اس سے بھی آپ بات؟ دیکھیں میں نے آپ سے ابھی 1 منٹ پہلے کہا، ہماری ذاتی لڑائی کون سی ہے الیکشن کمیشن کے یا ڈی جی ایف آئی اے سے یا کسی سے؟ ہمارا ذاتی تو لڑائی نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے۔ سمپل بات ہے، اگر آپ ایشو کے اوپر آپ مجھے بتائیے، اگر ٹویٹ ہوتی ہے اور مریم کہہ رہی ہے ذیشان ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہہ دو، اور ڈی جی ایف آئی اے صبح ہونے سے پہلے نوٹس کر دیتے، تو میں اور کیا کہوں؟ کچھ اپنے آفس کے کچھ ڈیکورمز ہوتے ہیں، کچھ شرم یا ریاستیں ایسے چلتی ہیں جیسے اس ملک میں گریڈ 22 کے لوگوں کو جو ہے وہ میرا منشی جا کے کہہ دے گا جی تم یہ کر دو، اور وہ اگلے دن 24 گھنٹوں میں ہو جائے۔ کچھ شرم حیا کرنی چاہیے۔ مریم میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن جو آفیسرز ہیں وہ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کریں کہ ٹویٹ ہو رہی ہے، منشی کہہ رہا ہے اپنا، وہ کہہ رہی ہے اپنے منشی کو کہ یہ ایف آئی اے کو کہہ دو، اور صبح آپ کو نوٹسز آ جائیں۔ یہ بتائیں کہ آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی کہہ رہے تھے، ایک تو آپ ان کی تعریف کر رہے تھے، پھر آپ نے ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہاں سے آپ آرڈرز لے رہے ہیں، انسٹرکشن لے کے ہمارے خلاف مقدمہ۔ نہیں، وہ ایف آئی اے کی بات ہے۔ دوسرا سوال بھی ہے سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے آپ کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ واپس لینے کے لیے اس طرح الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ آپ نے اثاثے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے۔ ان دونوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ تو بلے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اتنی پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نشان سے ہٹ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بلہ 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں آگے ہیں اور عوام پیچھے۔